الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ الحمدللہ آج ہمارا عقیدہ ختم نبوت کورس میں سبق نمبر 2 ہے۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 پوائنٹ نمبر 1 ہے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف۔ اسلام کی بنیاد توحید اور آخرت کے علاوہ جس اساسی عقیدے پر ہے وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا نبی نہیں بن سکتا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی آ سکتی ہے اور نہ ایسا الہام جو دین میں حجت ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت۔ ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں، اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ تقریباً 210 احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر منعقد ہوا کہ مدعی نبوت کو قتل کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 259 ہے، اور عقیدہ نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر اثاثہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، جن کی بڑی تعداد اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے جامع شہادت نوش کر گئی۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدہ کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ مسلمہ نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں یعنی مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں بہرہ ہوں، تیری یہ بات نہیں سن سکتا۔ مسلمہ بار بار سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے اور مسلمہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، استغفر اللہ، حتیٰ کہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسئلہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت سے کس طرح والہانہ تعلق رکھتے تھے۔ اب حضرات تابعین رضی اللہ عنہ میں سے ایک تابعی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبداللہ بن صوب رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ امت محمدیہ علیہ الصحابہ والسلام کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بےعثر فرما دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام لا چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود انسی پیدا ہوا، جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس پر اسود انسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود انسی اور اس کے رفقا پر ہیبت طاری ہو گئی
اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ان کو جلا وطن کر دیں، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے پیرووں کے ایمان میں تزلزل آ جائے۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان سے آ کر ملے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ منصب ختم نبوت کا اعزاز۔ قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے متعلق رب العالمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت للعالمین، قرآن مجید کے لیے ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کے لیے ہدن للعالمین فرمایا گیا ہے۔ اس سے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت ثابت ہوتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے علاقہ، مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے تشریف لائے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حق تعالیٰ نے کل کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے ایک اکائی یعنی 1 یونٹ بنا دیا۔ جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہیں، اسی طرح کل کائنات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اختصاص ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جن 6 خصوصیات کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ حوالہ مشکات صفحہ نمبر 512، باب فضائل سید المرسلین، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آخری قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن مجید کو ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کو ہدن للعالمین کا اعزاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت قرار پائی، جیسا کہ ارشاد نبی ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حوالہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 297۔ عالم ارواح میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کہ اگر وہ آخری نبی کسی دوسرے نبی کے زمانہ نبوت میں آ گئے تو اس نبی کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، یعنی عالم ارواح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہے عالم دنیا میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے۔ بحوالہ مشکات حدیث نمبر 5759۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب نبی کو بھی بھیجا اس کے سامنے حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا ذکر یوں فرمایا، حق تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے جس کو بھی مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب ہند میں نازل ہوئے تو ان کو بوجہ تنہائی وحشت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اذان پڑھی، اللہ اکبر 2 بار پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار پڑھا۔ آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں سے آپ علیہ السلام کے آخری بیٹے ہیں۔ عالم برزخ یعنی عالم قبر میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ قبر میں جب فرشتے مردے سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون سے ہیں، تو مردہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہے۔ یہ سن کر فرشتے کہیں گے کہ تو نے سچ کہا۔ عالم آخرت میں بھی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے روز شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو وہ کہیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ لیجیے قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا۔ حجۃ الوداع میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اے لوگو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ بحوالہ کنز العمال۔ خلاصہ، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری اور اہم ہے کہ عالم ارواح ہو یا عالم دنیا، عالم برزخ ہو یا عالم آخرت، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تذکرے کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقیدہ ختم نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔